آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور والہانہ عشق، یہی ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور یہ وہ محبت ہے جو حقیقت میں اللہ کی محبت ہے، اور اللہ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتا ہے، اور یہ چاہتا ہے اس کی مخلوق بھی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرے۔ بندہ مومن اپنے رب سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو ہوتے ہی وہ ہیں جو اپنے رب سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ رب العزت کے ساتھ عشق ہوتا ہے، شدت کی محبت ہوتی ہے، اور جب بندہ اللہ سے محبت کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے محبوب کے دروازے پر بھیج دیتا ہے۔ بندے اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے عشق کرنے والے، اللہ کی محبت میں شدت کا رنگ اختیار کر لینے والے، تجھے اپنے مولا سے، اپنے رب سے، اپنے اللہ سے محبت ہو چلی ہے تو آجا، پھر تمہیں بتاتے ہیں کہ اب تم نے کرنا کیا ہے، کہ تم در محبوب پر آ جاؤ، در مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پر آ جاؤ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر لو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کر لو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آ جاؤ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لو، حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقوش پا کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا لو۔ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حکم کی بجا آوری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت وہی حقیقی کامیابی کی ضمانت ہے، اس کے بغیر کامیابی کا تو کوئی تصور ممکن ہی نہیں۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تذکرہ بڑے محبت بھرے انداز میں ہمیں ملتا ہے۔ بہت سارے زاویے ہیں قرآن مجید کے مطالعے کے، مگر جب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بڑے ہی دلچسپ پہلو ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسمیں اٹھا رہے ہیں، ان کی حیات طیبہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو کائنات کے لیے رول ماڈل بنایا جا رہا ہے۔ کیا خوبصورت پہلو ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخلوق میں بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے مثال ذات، جس زاویے اور جس پہلو سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں بے مثال۔ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ حبیب آپ انہیں فرما دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، حبیب انہیں فرما دیجئے، انہیں بول دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ نفس بشریت میں میں تم جیسا ہوں، مگر مجھ پر وحی اترتی ہے، مجھ سے تو اللہ ہم کلام ہوتا ہے، مجھ پر تو قرآن اتر رہا ہے، میری بارگاہ میں تو ملائکہ گویا کے کھڑے ہیں، میری بارگاہ میں تو جبریل جس فرشتوں کا سردار حاضری دینے کو بےتاب اور بے قرار، گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثل بشریت کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہ مثال تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دی جا رہی ہے، مثل بشریت قرار دیا جا رہا ہے، مگر انداز بے مثل ہے۔ کہا کہ ہاں دیکھنے میں تم تکتے ہو، تم میرے چہرے کو دیکھتے ہو، تم میرے ہاتھوں کو دیکھتے ہو، میری جسم عطر کو دیکھتے ہو، بظاہر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم جیسا ہوں، مگر یہ نہیں تکتے
یہ نہیں دیکھ رہے کہ مجھ پر وحی اتر رہی ہے، جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں، اللہ کا قرآن مجھ پر اتر رہا ہے، اللہ مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، مجھ سے اللہ رب العزت بات کر رہے ہیں، اپنا پیغام میرے ذریعے سے انسانیت کو بھیج رہے ہیں۔ یہ وہ بے مثل پہلو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بے مثال بنایا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثال ذات کو اللہ نے کائنات کے لیے مثال بنا دیا ہے کہ خود تو وہ بے مثال ہیں، اتنے بے مثال ہیں کہ اللہ رب العزت بار بار قرآن مجید میں ان کا ذکر دل نواز کرتا ہے، ان کے جمال کا ذکر کرتا ہے، ان کے خصائل کا ذکر کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کی بات کی جا رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی بات کی جا رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی بات کی جا رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی بات کی جا رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی بات کی جا رہی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جمیل ہمیں ملتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ بقرہ کے اندر تو یہاں تک اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارے اولادیں، تمہارے بیٹے، سب کچھ یہ جو تمہارے پاس ہے، یہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور اگر جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے عزیز تر ہے نا، تو پھر تم آگ کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ گویا سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درکار ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں تو اس بات کو عیاں کر دیا گیا ہے کہ اللہ سے محبت کی شدت جو درکار ہے، جو قرآن مجید میں جس کا ذکر یوں کیا گیا ہے اہل ایمان کے لیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن تو اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ تو پھر جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، آل عمران کی 31 آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی محبت درکار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے قدم ہیں کہ آقا کے قدموں میں آ جاؤ۔ کیا خوبصورت کلمات ہیں، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حبیب فرما دیجئے نا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، حبیب انہیں بتا دیں، بس میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقوش پا پر چلو، میرے قدموں میں آ جاؤ۔ اتباع تو ہوگا کیا؟ جب اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اختیار کر لے گا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں کوئی آ جائے گا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقوش پا پہ کوئی چلے گا نا، کوئی در مصطفیٰ پر جب آ جائے گا تو ہوگا کیا؟ پہلے یہ بندہ یہ کہتا تھا کہ مالک و مولا میں تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ وہاں سے جواب ملا، اچھا مجھ سے محبت کرنے والے، مجھ سے پیار کرنے والے، اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جا، میرے محبوب کی اطاعت اختیار کر لے، میرے محبوب کی اتباع کر لے۔ جب تو میرے محبوب کی اتباع کرے گا، جب میرے محبوب کی اداؤں کو تو اپنا لے گا، اپنا لے گا، اپنا لے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ پہلے بندہ یہ چاہتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کروں، بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اللہ نے جواب دیا، مجھ سے محبت کرنے والے میرے مصطفیٰ کی اتباع کر لے، میرے مصطفیٰ کے در پہ آ جا، ان کے قدموں سے لپٹ لے، ان کے نقوش کو ڈھونڈنا، ان کی اداؤں کو اپنانا۔ تو جب بندہ اتباع مصطفیٰ کر لیتا ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر آ جاتا ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو اپنا لیتا ہے، تو اب معاملہ ہی بدل گیا ہے۔
اب تو رخ بھی بدل گیا ہے، اب تو زاویہ ہی بدل گیا ہے۔ پہلے یہ بندہ اللہ سے محبت کا دعوے دار تھا، اب اللہ 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 رب العالمین ہو کر اب اس سے یوں مخاطب ہے، یحببکم اللہ، میرے محبوب کے دروازے پہ آنے والے، میرے محبوب کی اداؤں کو اپنانے والے، میرے محبوب کی اتباع کو اختیار کرنے والے، یحببکم اللہ، اب اللہ تجھ سے محبت کر رہا ہے، اللہ تجھ سے محبت کر رہا ہے، اللہ تجھ سے محبت کر رہا ہے۔ تو گویا معلوم ہو گیا، یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا، یہ بات ذہن میں اتر گئی اور لوہے ذہن سے دل میں اترتی 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 چلی گئی کہ اللہ سے محبت کا حقیقی راستہ تو در مصطفیٰ ہے، اتباع مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب بندہ اتباع مصطفیٰ میں آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ گویا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا بھی محبوب بنا لے، ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنا محبوب بنا لے، ہم سے محبت کرے، ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع وہ کرنی ہے۔ یعنی انداز دیکھیں قرآن مجید کا، اللہ رب العزت کا، کہ کس خوبصورت ترین انداز میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کی اتباع کروانا چاہتا ہے، اطاعت کرانا چاہتا ہے۔ اور یہی محبت بھرا زاویہ، یہی عشق کی کیفیات، اور یہی ذکر، اور یہی تذکرہ جمیل، یہی تذکرہ جمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورے قرآن مجید میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں یہ سورہ البقرہ ہے، وہاں ذرا آپ دیکھیں آیت نمبر 144 کے اندر ذرا اللہ رب العزت کا انداز دیکھیں، دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، یعنی ابھی تبدیلی قبلہ کا معاملہ ہے، تحویل قبلہ ہو رہا ہے کہ ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں، مکہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیغام توحید انسانوں تک پہنچا رہے ہیں، مگر دعوت پر، دعوت توحید پر، لا الہ الا اللہ کی اس کلمے کی دعوت پر بہت کم لوگ ہیں جو قبولیت والے ہیں، جو اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں، جو اسے مان رہے ہیں۔ تو پھر جب یہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، تو 16 یا 17 ماہ تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی، مگر جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں بار بار یہ خیال آتا ہے، دل بار بار مچلتا ہے، اور کس بات کے لیے مچلتا ہے؟ اس بات کے لیے مچلتا ہے کہ میں بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر لوں، میں کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا لوں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بار بار یہ بات آ رہی ہے، تو ہوتا کیا تھا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کو اتنا دل کرتا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں بھی ہوتے تو بار بار سر اقدس آسمان کو اٹھ جاتا، بار بار سر انور اٹھا کر تکتے کہ کہیں جبریل پیغام لے کر آ تو نہیں گئے، کہیں اللہ رب العزت نے میرے دل کے اندر اترنے والی اس آرزو کو پورا کر تو نہیں دیا، پیغام بھیج تو نہیں دیا کہ میں اب یہاں سے کعبہ کی طرف رخ کر لوں۔ ذرا دیکھیے صحیح، قلب میں یہ بات ہے، دل کی کیفیت میرے آقا کی یہ ہے، اور اللہ رب العزت نے کیسے، کس خوبصورت انداز میں سورہ البقرہ کے اندر اس منظر کو بیان کیا ہے، کیسے اپنے محبوب کے
اس منظر کو کیپچر کیا ہے، گویا کہ قرآن بول رہا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ حبیب، آپ اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو یہ جو بار بار آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں نا، قد نرا تقلب وجهك فی السماء، حبیب یہ جو آپ بار بار اپنے مکھڑے کو آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں تو ہم اسی کو تو تک رہے ہیں۔ یہ جو اپنا رخ زیبا آپ آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں، ہم آپ کے رخ زیبا ہی کو تو دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجهك، حبیب ہم آپ کے چہرے اقدس کو ہی تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہ بار بار جو آسمانوں کی طرف آپ اٹھاتے ہیں، ہم اسی کو تو تک رہے ہیں۔ یعنی ایک انداز محبت دیکھیے، اس آیت کے اندر کتنی محبت ہے، اس جملے کے اندر کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، خالق کون و مکان۔ وہ اپنے محبوب کا دیدار کر رہا ہے، ایسے تک رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ میرے محبوب کہ قلب کی کیفیت کیا ہے، میرا محبوب چاہ کیا رہا ہے، اس کی رضا کیا ہے، اس کی خوشی کیا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفت تو دیکھیے، اللہ کے ہاں آقا علیہ السلام کے مقام کی ایک جھلک تو دیکھیے۔ میرا رب رب ہو کر فرما رہا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء، حبیب ہم آپ کے مکھڑے کا بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا تک رہے ہیں، تک رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب حبیب بس آپ یوں کیجئے، جدھر آپ کا دل کر رہا ہے نا، اپنا رخ ادھر پھیر دیں، ہم اس کو قبلہ ہی بنائے دیتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب جہاں آپ راضی ہوتے ہیں، جس طرف آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کا قبلہ وہی بنائے دیتے ہیں۔ آپ جدھر رخ کر دیں گے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ تو حضور نماز میں تھے، آقا نماز پڑھا رہے تھے، احادیث طیبہ کو اٹھائیے، صحاح کو اٹھائیے، آپ دیکھیں وہاں تفصیلات موجود ہیں کہ حضور ختمی مرتبت علیہ السلام مدینہ طیبہ میں، جہاں آج مسجد قبلتین ہے، اس مسجد کا نام ہی اس وجہ سے پڑا کہ دو قبلوں والی مسجد، کہ میرے آقا و مولا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے اپنے غلاموں کو، اپنے عاشقوں کو نماز پڑھائی ہے۔ اب حضور 4 رکعتوں والی نماز ہے، وہ پڑھا رہے ہیں، ظہر ہے یا عصر۔ اب 2 رکعتیں آقا علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھائی ہیں۔ پیچھے دیکھیں صف در صف غلام کھڑے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے چاہنے والے کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام سے شدت سے محبت کرنے والے کھڑے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں، حضور کے غلام کھڑے ہیں، اور حضور نماز 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا رہے ہیں۔ درمیان میں یہ آیات آ رہی ہیں، دوران نماز وہی اتر رہی ہے۔ کمال 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 کا نقطہ ہے۔ دوران نماز اللہ رب العزت پیغام بھیج رہے ہیں۔ جب دیکھا نا کہ محبوب کے دل میں اتنی شدت ہے کعبہ کی طرف رخ کرنے کو، یہ نہیں کہا کہ حبیب کعبہ کی طرف منہ کر لیں، نہیں، کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب اس طرف رخ کر لیجئے نا جہاں آپ چاہ رہے ہیں، ادھر پھر جائیے نا جہاں من کر رہا ہے۔ حبیب جہاں آپ راضی ہوتے ہیں، قبلۃً ترضاها، اسی کو قبلہ بنا لیجئے۔ گویا کعبے کی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ اگر وہ مکہ کے اندر موجود قبلہ کعبہ ہے تو ادھر کعبے کا بھی کعبہ ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب حضور ختمی مرتبہ علیہ السلام 2 رکعتیں ادھر رخ کر کے پڑھا رہے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام جماعت میں دوران نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف مڑتے ہیں اور ادھر سے چلتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ بیت المقدس سے اب کعبۃ اللہ کی طرف
رخ کر لیتے ہیں. اب حضور چل رہے ہیں، چلتے چلتے حضور وہاں سے ہٹ کر ادھر پیچھے صفوں کو چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض روایات کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر حضور کے غلام بھی حضور کے پیچھے ایسے موو کرنے لگ جاتے ہیں. اب یہ نماز ہو رہی ہے، صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ حضور کیسے گھوم رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. دیکھتے گئے دیکھتے، اور یہ عالم نماز ہے، یہ عالم صلاۃ ہے، یہ حالت عبادت ہے. اور حضور ادھر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے. تو گویا یوں لگتا ہے کہ جیسے جو پہلی صف تھی وہ آخری بن گئی، وہ جو آخری تھی وہ پہلی بن گئی. 2 رکعتیں ادھر پڑھائی ہیں، ادھر منہ کر کے، ادھر رخ کر کے، ادھر چہرہ کر کے. اب یہ بقیہ نماز ادھر پڑھا رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے آقا کے عاشق، آقا کے غلام، آقا کو تکتے 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 جا رہے ہیں. اور حضور کو جدھر جاتا دیکھتے ہیں حضور کے پیچھے گھومتے 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 جا رہے ہیں. کیا منظر ہے، چشم تصور میں ذرا لائیے تو صحیح، وہاں کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی ان کی. اور پھر وہاں آ کر بقیہ نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا رہے ہیں. اب یہ جب یہ آقا نے رخ بدلنا تھا، جب اپنا قبلہ بدلنا تھا، اور جب کعبۃ اللہ کو حضور پھر سے قبلہ بنا رہے تھے، تو اللہ رب العزت دیکھیں کس طرح سے دوسرے پارے کے آغاز ہی میں گفتگو فرما رہے ہیں. معلوم تھا نا کہ اب میرے محبوب نے رخ بدلنا ہے، قبلے کو بدلنا ہے، تو یہ تو اپنے ہیں، یہ مصطفیٰ کو تکتے 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 جائیں گے، آقا کی پیروی کرتے جائیں گے. اور قرآن بول رہا ہے ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی پیروی کرتا ہے، آقا کی اتباع کرتا ہے، اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. گویا نقطہ کمال پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا کر میرے رب نے کھڑا کر دیا ہے. محبوب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون جو آپ کی اتباع میں آتا ہے، آپ کے پیچھے چلتا ہے، اور کون ہے جو آپ سے رخ موڑ لیتا ہے. تو گویا یہاں دیکھا جا رہا تھا. پھر ان لوگوں کا ذکر کر دیا جو اپنے نہیں غیر ہیں. تو غیروں کا کیا ہے، جب وہ دیکھیں گے آپ کو رخ بدلتا تو پھر وہ بات کریں گے. اور میرا رب پہلے سے کہہ رہا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. حبیب آپ ان قریب دیکھیے گا یہ جو نادان لوگ ہیں، جو عقل سے پیدل ہیں، جو بے وقوف ہیں، یہ کہیں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قبلہ ہی بدل لیا ہے. انہیں بتا دیجئے، فرما دیجئے کہ مشرق ہے یا مغرب اللہ ہی کے لیے تو ہے. کیا خوبصورت انداز ہے، انداز محبت دیکھیں. یہاں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی محبت دیکھیں کس طرح کی ہے.